السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، جانوروں کے اوپر زکوٰۃ۔ دیکھیں، پہلے ہم نے اونٹ کے بارے میں دیکھی، گائیں بھینس کے بارے میں دیکھی، اب ہم دیکھیں بھیڑ بکری۔ بھیڑ بکری پہ زکوٰۃ کس طرح آئے گی؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان میں شرطیں کون سی پائی جائیں۔ یہ شرطیں پائی جانی ضروری ہیں، اس کے بعد ہی اس کا ہم یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو اس کی شرط ہے وہ نصاب ہے۔ جیسے 1 سے 39 بکریاں اگر ہم دیکھیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی۔ اس کا نصاب 40 بکریاں۔ اب 40 بکریاں اگر ہیں اور انسان مالک بھی ہے اس کا، دوسری شرط اس پہ سال گزرے، ٹھیک ہے نا، سال گزرنے والی بھی اس میں شرط رکھی جائے گی۔ ہاں، اسی جنس سے دوران سال اگر کوئی بچے پیدا ہو جائیں ان پہ سال گزرنا شرط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہی جو بکریوں پہ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے 40 پہ انسان دیتا ہے، جیسے 50 بکریوں پہ ایک بکری ہے، اب 50 بکریوں پہ ایک بکری دے دی ہے، اب 6 ماہ بعد یہی بکریوں نے 2 بچے دیے۔ اب جب 50 پہ سال گزرا ہے تو ان بچوں پہ تو 6 ماہ گزر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ 150 کی دینی پڑیں گی، 2 بکریاں، ایک نہیں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی جنس سے جو اضافہ ہوتا ہے اس میں پھر سال نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ تیسری اس میں کہ یہ قدرتی چراگاہ میں چرتی ہوں، جیسے جنگل پہاڑ وغیرہ، مطلب کہ سال کا اکثر حصہ چرنے والے ہوں، کوئی خود چارہ ڈالنے والا میں نہیں۔ اگر کوئی خود چارہ ڈال رہا ہے تو پھر نہیں ہوگی زکوٰۃ، جانور کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تجارت کے لحاظ سے رکھے ہیں، بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو پھر تجارت کے حساب سے وہ زکوٰۃ اس پہ ہوگی۔ تو یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس کا نصاب ہے۔ دیکھیں، بکری 1 سے 39 تک تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لا زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 40 اگر بکریاں ہیں تو یہ نصاب ہو جاتا ہے، اور 40 سے لے کر 119 تک ایک بکری ہے، 120 سے لے کر 200 تک 2 بکری ہیں۔ اس کا حساب آگے بڑا سیدھا ہے، یعنی کہ ہر 100 پہ ایک بڑھتی جائے گی، ہر 100 پہ ایک بڑھتی جائے گی۔ جیسے 201 سے لے کر 200 تک تو 2 ہی ہیں، 120 سے لے کر آگے 200 سے لے کر اگر 201 سے لے کر اگر 300 تک تو 3 بکری ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 301 سے 400 تک بکری ہیں تو پھر 4 بکری دے گا، 400 سے 500 تک 5 بکری، 500 سے 600 تک 6 بکری، اسی طرح یہ اس کا چلتا رہے گا۔ اور یہ بکری کا بہت چھوٹا نہ ہو بچہ، نارمل بکری ہو، یعنی کہ اس کے لیے جو نصاب دیکھتے ہیں نا، یہ نارمل یعنی کہ بکری کا بچہ ہو، نارمل جسے ہم بکری کہتے ہیں، ہر 100 پر یعنی کہ ایک بڑھتی جائے گی۔ اس کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہیلہ استعمال نہ کیا جائے، کوئی ہیلہ ایسا نہ کیا جائے، یہ بھی ہمیں جانوروں سے ہی دلیل ملتی ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی کو مال دے دیا، قرض دے دیا جب ٹائم پورا ہونے والا، اس طرح کے ہیلے نہیں لگانے چاہیے، یہ بھی انسان دے، کیونکہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اگر 2 آدمی شریک ہیں تو زکوٰۃ ایک ساتھ ہی ہوگی سب جانوروں میں۔ جیسے 2 آدمی شریک ہیں، ایک ہی جگہ چرتے ہیں، تو سب جانوروں میں زکوٰۃ ایک ہی ساتھ ہوگی۔ زکوٰۃ کے ٹائم دونوں الگ الگ نہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کے ٹائم دونوں الگ الگ کر لیں، یہ حدیث نبوی ہے۔ جو جانور الگ الگ ہیں زکوٰۃ کے لیے اکٹھے نہ کریں، نہ کیے جائیں، اگر اکٹھے ہیں تو الگ الگ نہ کیے جائیں، جو پہلے سے اکٹھے ہیں الگ نہ کریں۔ زکوٰۃ بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے کیا ہے، جیسے 40 بکریوں پہ ایک ہے تو بندہ دونوں کی 40 علیحدہ علیحدہ بندہ اکٹھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ 40 پہ ایک ہے اور 40 پہ ایک ہے، تو دونوں کی اکٹھی ہیں، وہ الگ الگ کر رہے ہیں کہ 2 بن جائیں گی، اس پہ بھی ایک بن جائے گی، اس پہ بھی ایک بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کٹھی ہیں تو الگ الگ کریں گے تو یہ بڑھ جائے گی، 40 پہ ایک ہے، اگر کٹھی ہیں تو 80 تک ایک ہی ہے، لیکن وہ 40 علیحدہ علیحدہ اگر کر رہے ہیں تو ایک ایک آ جائے گی اس پہ بڑھانے کے لیے۔ کم اس طرح اگر 60 کسی کے 30 ہیں، دوسرے کی بھی 30 ہے، تو 60 تک تو ایک ہے، لیکن وہ کم کرنے کے لیے وہ الگ ہی کر لیں، بلکہ اس سے تو انسان بچ ہی جائے گا، پھر تو ہوگی نہیں۔ وہ پیسے تو کٹھیاں چل رہی ہیں، 30 اس کی ہیں، 30 اس کی ہیں، 60 بکری ہیں کٹھیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں، تو 30 تو پھر نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہوتا۔
تو اس طرح کے ہیلے اور بھی تھوڑی سی اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، کس طرح کے ہیلے نہیں مارنے چاہیے انسان کو، اگر کٹھیاں چرتی ہیں تو اس حساب سے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ ہے بکریوں کی زکوٰۃ، پیچھے ہم نے گائے بھینس کی دیکھی، اونٹ کی دیکھی، تو ان میں یہی اس میں طریقہ، ہاں اگر بکریاں نصاب سے کم ہیں اور تجارت کے لیے رکھی ہیں تو پھر یہ شرطیں نہیں دیکھی جائیں گی وہ چرنے والی ہوں، اور اس کا سال تو خیر دیکھا جائے گا مال تجارت میں بھی، اس کا نصاب ہو، تو نصاب سے اگر کم ہے، مال تجارت کی غرض سے رکھی ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس طرح آپ کام کرتے ہیں، تو پھر وہ مال تجارت کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ 40 سے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر تجارت کی غرض سے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے تجارت کے لحاظ سے، جانور کے لحاظ سے نہیں، جانور کے لحاظ سے تو پھر یہی ہے جو شرطیں پائی جائیں اور ایک اپنا نصاب ہو، تو پھر یہ جانور کے لحاظ سے، اور تجارت کے لحاظ سے اگر یہ ہیں تو پھر یہ چیزیں اگر 20-30 بھی ہیں پھر تجارت کے لحاظ سے اس پہ آ سکتی ہے زکوٰۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔